سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze and all the seas. They all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الشرح شروع کرتے ہیں. الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے کھول دیا تیرے لیے سینہ تیرا. ووضعنا عنک وزرک، اور اٹھا لیا ہم نے تجھ سے بوجھ تیرا. الذی انقض ظہرک، وہ جس نے توڑ دی تیری کمر. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور بلند کیا ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب تم فارغ ہو جاؤ تو محنت کرو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنی رب کی طرف پس راغب ہو جاؤ. بامہارات ترجمہ بھی لیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر اونچا کر دیا. پھر بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجیے اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کیجیے. اب ہم تفسیر و تشریح لیں گے. سورہ الم نشرح کا تعارف. اس سورت کی پہلی آیت کی ابتدائی الفاظ کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے. سورہ الم نشرح کا مضمون اور سورہ دوحہ سے ملتا جلتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں قریب قریب ایک ہی زمانے اور ایک ہی جیسے حالات میں نازل ہوئی. سورہ الم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے 3 عظیم
احسان جتلاتے ہیں۔ یہ صورت مکی ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 27 کلمات ہے اور 103 حروف ہے۔ ربانی کی بارش۔ سورہ علم نشرہ کی ابتدائی 4 آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل تنگی پیش آ رہی تھی۔ دعوت کی راہ میں بڑی مشکلات پیش آ رہی تھی، تو اس دعوت کے دشمن مکر و فریب اور خفیہ سازشوں کا جال بچھا رہے تھے۔ دعوت کے اس بوجھل کام اور راہ کی مشکلات کی وجہ سے آپ کو گھٹن محسوس ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کر رہے تھے کہ آپ کے کندھوں پر ناقابل برداشت جو ہے سو بوجھ آ رہا ہے، تو اس حالت میں آپ کو مدد اور تسلی کی ضرورت تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ پر فلاں فلاں احسانات نہیں کیے؟ پھر ان مشکلات پر آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ مبارک کو کھول دیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ احسان ذکر کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ مبارک کھول نہیں دیا؟ یعنی آپ کے سینہ مبارک کو منور اور فراخ کر دیا ہے، حق واضح بھی ہو جائے اور دل میں بھی سما جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے۔ آپ کے سینہ مبارک کو کھول دینے سے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کرنا بھی مراد ہے، جیسا کہ مستند اور معتبر روایت سے ثابت ہے کہ 2 مرتبہ آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا۔ ایک مرتبہ بچپن میں، جبکہ آپ عمر کے 4 سال میں تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کا دل چیرا اور اس سے شیطان کا وہ حصہ نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہے، پھر اسے آب زمزم سے دھو کر بند کر دیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا گیا، اسے آب زمزم سے دھو کر اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کمر توڑ بوجھ اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دوسرا احسان یہ یاد دلایا کہ اے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ اس بوجھ کا تعلق نبوت سے پہلے آپ کے 40 سالہ دور زندگی سے تھا۔ اس دور میں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا، کسی بت کے سامنے آپ کبھی سجدہ ریز نہیں ہوئے، کبھی شراب نوشی نہیں کی، اور بھی کئی برائیوں سے دور رہے، بلکہ معروف معنوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کا نہ آپ کو علم تھا اور نہ آپ نے کی، اس لیے آپ کے دل و دماغ پر اس 40 سالہ دور میں اللہ کی عبادت اور بندگی نہ کرنے کا بوجھ تھا، جو حقیقت میں تو نہیں تھا لیکن آپ کے احساس نے اسے بوجھ بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتار دینے کا اعلان فرما کر آپ پر احسان فرمایا۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ نبوت کا بوجھ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ہلکا کر دیا، یعنی اس راہ کی مشکلات اور برداشت کرنے کے جو حوصلہ اور دعوت و تبلیغ میں آسانیاں پیدا فرما دی تھی۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ ہے۔ پھر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تیسرا احسان یہ ذکر کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے،
یہ ایسی عظیم نعمت ہے جو آپ سے بڑھ کر تو درکنار آپ کے برابر بھی کسی بندے کو نہیں دی گئی۔ آپ کے ذکر کی بلندی کا آغاز نبوت کی ابتدا ہی سے شروع ہو گیا تھا، بلکہ جہاں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے وہیں آپ کا نام بھی آتا ہے، مثلاً اذان، نماز اور دیگر بہت سے مقامات پر۔ گزشتہ کتابوں میں آپ کا تذکرہ اور صفات کی تفصیل ہے، پچھلی کتابوں میں آپ کا تذکرہ اور صفات کی تفصیل ہے، پھر فرشتوں میں آپ کا ذکر خیر ہے، اور آپ کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ تو ساری دنیا میں میناروں اور ممبروں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پکارا جاتا ہے، اور دنیا میں کوئی سمجھدار انسان آپ کا نام احترام اور تعظیم کے بغیر نہیں لیتا، اگرچہ وہ مسلمان نہ بھی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درجہ دیا۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، جب بھی نام سنے درود پڑھے، اور زیادہ سے زیادہ درود کو اپنا معمول بنا لیں۔ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ یہ جملہ دہرا کر کہ بلا شبہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ جن سخت حالات سے آپ گزر رہے ہیں یہ زیادہ دیر رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے بعد جلد ہی اچھے حالات آنے والے ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ تم اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہیں فراغت اور آسانی سے نوازے گا۔ جانتی ہے پھر ایسا ہی ہوا جسے جو ہے سو ساری دنیا جانتی ہے۔ آیت میں مال عسری یسرا جو ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے یہ نہیں کہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک اسپیسیفک تنگی ہے تو جنرلی بہت ساری آسانیاں ہیں۔ فراغت پائیں تو رب کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی ہے کہ ان سختیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت آپ کے اندر ایک ہی چیز سے پیدا ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ نماز یا تبلیغ یا جہاد وغیرہ سے فارغ ہوں تو دعا میں محنت کریں اور اتنی عبادت کریں کہ آپ تھک جائیں، پھر اپنے رب سے جنت کی امید رکھیں، اسی سے اپنی حاجتیں طلب کریں، اور تمام معاملات میں اسی پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں۔ تو اس سے یہ بات کیا بھی کلیئر ہوتی ہے کہ علماء جو تعلیم اور تبلیغ اور مخلوق کی جو اصلاح کا کام کرنے والے ہیں، ان کا کچھ وقت تنہائی میں اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر کے لیے بھی مخصوص ہونا چاہیے، اور انہیں اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ علماء سلف صالحین کی سیرتیں ہیں، اس پر شاہد ہے، یعنی وہ گواہ ہے، یعنی اس کے بغیر تعلیم و تبلیغ بھی مؤثر نہیں، یعنی کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا تعلیم کے یا اور تبلیغ کی، اور اس میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ذکر و اذکار اللہ تعالیٰ کے جو یاد نہیں کرتا تو پھر ان کے تعلیم سیکھنے میں یا پھر علم سکھانے میں پھر کوئی تبلیغ کرنے میں بھی ان کے کوئی اثر نہیں ہوتا اور برکت بھی نہیں ہوتی۔
ہم کو اسے یہ لیسن ملتا ہے کہ ہم جو ہے سو اللہ کی یاد کے لیے اور ذکر کے لیے ایک مخصوص ایک وقت ہونا چاہیے. اس کو جو ہے سو عبادت اور تنہائی میں ایک ایسا وقت ہونا چاہیے جب ہم اللہ کو اچھے سے یاد کر سکیں. کم سے کم اتنا کون سا ایک ٹائم مقرر کر لینا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے اس چیز کی. آمین. پھر آیت مبارکہ کی حکمتیں اور تقاضے دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عظیم احسانات فرمائے. پھر آپ کے سینے کو کھول دیا. پھر آپ سے کمر توڑ بوجھ اتار دیا اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو حکم دیا کہ مشکلات اور مصائب سے گھبرائے نہیں. عنقریب آسانیاں آنے والی ہیں اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی. پھر جب سختی میں شدت آ جائے تو یہ کشادگی اور فراخی کی علامت ہوتی ہے. مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ فارغ اور فضول نہیں ہے. یعنی مومن کی زندگی کا کوئی بھی مومنٹ بیکار اور فری نہیں ہے. مومن کو تبلیغ، دعوت اور جہاد اور قتال میں مصروف رہنا چاہیے. فارغ وقت میں عبادت الہی اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہونا چاہیے. یعنی اس میں ہم کو اپنے یہ وقت کو جو ہے سو اس میں صرف کرنا چاہیے. بے فکری اور عیش و عشرت کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان مغلوب ہو چکے ہیں اور اللہ کے نافرمان اور ان پر غالب آ چکے ہیں. اللہ کے جو نافرمان ہیں مسلمانوں پر غالب آ چکے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ عیش و عشرت اور بے فکری. اور اکثر لوگوں کو دیکھیے یہ غور کرنے والی بات ہے. اکثر لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے زبان پہ یہ ہوتا ہے کہ ارے آج بہت بور ہو رہا تھا. ارے مسلمان ہیں، مومن کے زندگی میں یہ بور کا لفظ ہی نہیں آنا چاہیے. بور ہونے کا یعنی فری ٹائم اس کو ملنا ہی نہیں چاہیے. فری ٹائم اگر جب ملے تو اللہ کی یاد میں، عبادت میں گزارنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کو عیش و عشرت، بیکار، بے فکری، فضول باتوں میں اس طرح سے وقت کو نہیں گنوانا چاہیے. وقت کو جو ہے سو وقت اتنا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے. تو ہر وقت دین کا کام کریں یا پھر حقوق العباد ادا کریں. ان کو وقت ہی نہیں ملتا. مومن کے پاس وقت نہیں ہوتا. وہ ایک ایک پل کا قیمتی سمجھ کر اس کو استعمال کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کی قدر کرنا سکھا دے اور وقت کو قیمتی ہمارے لیے بنا دے. اے اللہ ہمارے وقت میں برکت دے اور وقت کو ہمارے لیے قیمتی بنا دے. آمین یا رب العالمین. احسان کا بدلہ پھر احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات کیے. بندوں کو اس کے شکر کے طور پر اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالى